بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری شادی کی سالگرہ تھی۔ میں آج کے دن بہت حسین لگنا چاہتی تھی تاکہ میرے شوہر کی نظر مجھ سے نہ ہٹے۔ وہ کام پر تھا اور میں نے گھر کو جانا شروع کر دیا تھا۔ میں اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کو ہماری شادی کی سالگرہ یاد نہیں ہوگی۔ میرا شوہر ایسا ہی تھا، لاپرواہ سا، مگر مجھے چھوٹی موٹی تقریبات کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتی تو یہی تھی کہ ہم سارے رشتہ دار کو بلائیں اور دھوم دھام سے کریں، مگر اتنے سے عرصے میں اپنے شوہر کو اچھے سے جان چکی تھی۔ اسے لوگوں سے زیادہ گلنا ملنا پسند نہیں تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ ہم دونوں ہی سالگرہ منائیں۔ اس وقت سے بے خبر میں کیا جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور میں مگن سی سارا دن تیاریوں میں لگی رہی۔ اپنے شوہر کو پسند کا کھانا بنایا، اچھے سے تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری تشویش بڑھنے لگی۔ یہ اب تک تو میرے شوہر کو گھر میں آ جانا چاہیے تھا۔ رات کے 10 بج گئے لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ آج کے دن تو اسے جلدی سے آ جانا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ مجھے انتظار کرتے کرتے 12 بج گئے۔ میں کمرے میں جانے لگی جب میرے شوہر شراب کے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ سب کیا حال ہے؟ میری ساری تیاری، کھانا، سب دھرے کا دھرا رہ گیا کیونکہ میرے شوہر کو تو وہ ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اسے خود سے پرے ہٹایا اور غصے سے پوچھا، تم نشہ کر کے آئے ہو؟ وہ جھومتا ہوا بولا، نہیں میں تو نشہ نہیں کر کے آیا، مجھے تو بس چکر آ رہے ہیں، مجھے اندر لے جاؤ۔ میں اسے یوں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ نیچے گر گیا۔ اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اٹھ کر میرا بازو مروڑا اور کہنے لگا، تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے دھکا دے کر گرایا؟ میں نے غصے سے کہا، حالت دیکھو اپنی، نشہ کر کے آ رہے ہو تم اور باتیں مجھے سنا رہے ہو، تمہیں گھر میں آتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ کہنے لگا، میں کوئی اکیلا جو پی کر گھر آیا؟ پارٹی میں سبھی لوگ ایسے ہی پی کر اپنے گھر میں گئے تھے، مگر کسی کی بیوی ایسے جاتے اس پر چیخنے نہیں لگی ہوگی، مگر تم تو چھوٹے گھر کی ہو تو ثابت تو کرنا ہی ہے نا تم نے۔ جاہل عورت آتے ہی پیچھے پڑ گئی۔ اس کی باتیں میرے تن بدن میں آگ لگانے کو کافی تھی۔ ایک تو وہ نشہ کر کے آیا اور اب بجائے معافی مانگنے مجھے ہی باتیں سنا رہا تھا۔ میں نے بھی اسے خوب باتیں سنائی اور ہماری لڑائی شروع ہو گئی۔ شاید میری ہی غلطی تھی جو میں نے اس کے آتے ہی لڑائی شروع کر دی، اور اپنی اس غلطی کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا کیونکہ ہماری لڑائی کافی بڑھ گئی تھی اور وہ بہت غصہ ہو گیا تھا، اور اسی غصے میں اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی تو میں چپ کر گئی۔ کہنے لگا، تم جیسی عورت سے مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، نکل جاؤ میری زندگی سے، میں تمہیں اب 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں طلاق دوں گا۔ اگر زبان چلائی میں سن رہ گئی کہ یہ ایسا کرے گا، مجھے امید نہیں تھی۔ ساری رات میں دوسرے کمرے میں روتی رہی۔ جب ہوش آیا تو وہ گھر پر نہیں تھا، شاید دفتر چلا گیا۔ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے اچھی بیویوں کی طرح یہ بات سہ گئی۔ دوپہر کے قریب اچھے سے تیار ہو کر اس کے دفتر گئی تاکہ ہم لنچ کر سکیں، تو چوکیدار نے بتایا، صاحب تو آج دفتر آئے ہی نہیں۔ میں نے اس کو فون کیا تو فون بند تھا۔ تھک ہار کر میں گھر واپس آ گئی۔ شام ہو گئی اور شام سے رات کے 1 بجے میں کھڑکی پاس کھڑی تھی جب اسے گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس نے اسے سہارا دے کر چوکیدار کے حوالے کیا اور خود چلی گئی۔ بڑی دیر بعد وہ جھومتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، آج پھر سے پی کے آیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا اس لڑکی کے بارے میں، تو پھر سے ہماری لڑائی شروع ہو گئی۔ آج تو حد ہو گئی، شراب کے نشے میں اس نے مجھے طلاق دے دی اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، ایسا ایک دم کیسے ہو گیا، میرے ہوش و حواس سن ہو گئے۔ زندگی ایسا رنگ بھی لائے گی، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ قسمت میرے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کرے گی۔ ابھی کل صبح کی بات تھی کہ میں کتنا خوش تھی کہ آج میری شادی کی پہلی سالگرہ تھی اور میں پچھلے 2 دنوں سے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، اور مجھے امید تھی کہ میرا شوہر مجھے بہت اچھا تحفہ دے گا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شادی کی پہلی سالگرہ کے اگلے ہی دن میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ ایسا تحفہ شاید کسی کو ملا ہوگا جو مجھے ملا،
وہ تو مجھے طلاق دے کر اندر جا کے سو گیا اور میں اپنی بربادی پر رونے لگی کہ اب میں کیا کروں اور اس وقت کدھر جاؤں اور اکیلے کیسے جاؤں، کیونکہ آج سے پہلے میں جتنی بار بھی گھر سے گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی، میرا مستقبل خراب ہو گیا اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے پسند کی شادی کی تھی اور وہ مجھے یوں چھوڑ سکتا ہے۔ جانے مجھے باہر زمین پر بیٹھے کتنی ہی دیر ہوگی، میرے خیالوں سے شاید میں نے ساری رات وہیں گزار دی۔ مجھے اذانوں کی آواز سنائی دی تو مجھے ہوش آیا اور رات کا سارا واقعہ میرے ذہن میں گھومنے لگا۔ مجھے آج یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا کیونکہ اب یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرا شوہر گھر پر سو رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کی الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی، حیرانی سے پوچھنے لگا، تم صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، جیسے تو تم جانتے ہی نہیں ہو نا، رات کو شراب کے نشے میں تم نے مجھے طلاق دے دی، تم مجھے طلاق دے چکے ہو۔ وہ فوراً اٹھا اور میرے پاؤں پر گر گیا، معافی مانگنے لگا اور رونے لگا۔ میں نے کہا، اب تمہارے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، تم مجھے طلاق دے چکے ہیں اور میں جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دے سکتا، تمہارا حلالہ کرواؤں گا۔ میں نے پوچھا، کس سے حلالہ کرواؤ گے؟ تو کہنے لگا، ایک ایسی چیز سے کرواؤں گا کہ تم امیر ہو جاؤ گی۔ پیسوں کے لالچ نے میرے قدم روک دیے اور میں رک گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا، تو ادھر ہی رک، میں اب بھی بندوبست کر کے آتا ہوں۔ میں نے اسے کہا، یہ مت سمجھنا کہ میں پیسوں کے لالچ میں مانی ہوں، بس میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، یہ تو میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا۔ دراصل بات تو یہ تھی کہ میں پیسوں کے لالچ میں رکی تھی، میں اور صرف یہی چاہتی تھی۔ میں نے اس سے شادی بھی پیسوں کے لالچ میں ہی کی تھی۔ میں ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بہنوں میں میرا نمبر تیسرا تھا۔ ہم میں صرف ایک سال کا فرق تھا۔ بھائی ایک ہی تھا جو بہت چھوٹا تھا۔ میں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہی سمجھتی رہی، ہر چیز پر میرا حق صرف میرا ہے۔ گھر میں کوئی بھی چیز اچھی آتی تو سب سے پہلے وہ مجھے اپنے قبضے میں لینی ہوتی۔ میری بڑی بہن کی منگنی خالہ کے بیٹے سے ہوگی تو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے اور وہ ہم لوگوں کے مقابلے میں بہت امیر تھا۔ اتنا اچھا رشتہ تو ساری عمر ہم جیسوں کو گھر نہ آتا۔ میری بہن کو سب لوگ خوش قسمت کہہ رہے تھے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی اچھی قسمت میری ہونی چاہیے تھی۔ میں نے خالہ کے بیٹے پہ ڈورے ڈالنے شروع کیے اور بہت جلد اسے اپنی گرفت میں پھانس لیا۔ میری خالہ اور بہن کو کچھ علم نہ ہوا کہ ان کی ناک کے نیچے ہم نے کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بہت جلد میرے کزن نے میری بہن سے منگنی توڑ دی اور مجھ سے منگنی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس بات پر تو دونوں گھرانوں میں خوب طوفان اٹھا، مگر میں نے سارا الزام اپنے کزن کے سر ڈال دیا کہ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور۔ میرے ماں پر نے سوچا، میری شادی کہیں اور بھی تو کرنی ہے تو بہتر ہے میری پسند سے کرتے۔ یوں میں نے اپنی بہن کا نصیب اپنے نام کروا لیا۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ شادی تب بھی ہو سکتی تھی جب میری بڑی بہنوں کا رشتہ پکا ہوتا۔ میں نے کالج میں جانا شروع کر دیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ میں نے امیر لڑکیوں سے دوستی کرنی شروع کر دی کیونکہ وہ اپنے ساتھ مجھے بھی کھلاتی پلاتی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی کا نام ٹینا تھا، وہ بہت اچھی تھی اور اس کا تعلق بہت ہی امیر گھرانے سے تھا۔ وہ اکثر میرے ساتھ میرے گھر میں آ جاتی اور جب بھی جاتی تو ڈھیر سارے گفٹ لے کر جاتی، اس لیے کبھی مجھے کسی نے اس سے ملنے سے روکا نہیں تھا۔ مجھے نہیں علم تھا کہ ٹینا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ وہ میرے گھر ایک خاص مقصد سے آ رہی ہے۔ جب پتہ چلا تو میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ وہ اپنے کزن کے لیے میری بڑی بہن کا رشتہ لانا چاہتی ہے۔ اماں کو خود اس رشتے کے سلسلے میں بہت پریشانی تھی، اس لیے فوراً کہا، ٹھیک ہے تم لڑکے کو لے آنا۔ اور دوسرے ہی دن وہ بڑی سی چمچماتی گاڑی میں اپنے ہینڈسم کزن کے ساتھ ہمارے گھر آئی اور میری بڑی بہن کا ہاتھ مانگ لیا۔ جلن کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے ٹینا کو ایک طرف لے جا کر کہا کہ تم میرا رشتہ نہیں لا سکتی تھی۔ کہنے لگی، تم نے تو بتایا تھا کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، اس لیے تمہاری بڑی بہن کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا، ابھی اسی وقت اندر جاؤ اور میری ماں سے میرے لیے کہو۔ اور اس نے ایسا ہی کیا اور جا کر اماں سے کہا، میں اپنی دوست کے لیے ہاتھ مانگنے آئی تھی اور غلطی سے آپ کی بڑی بیٹی کا نام لے لیا۔ اماں اسے انکار کرنے والی تھی کہ میں نے اماں کو اشارے سے منع کر دیا، کچھ بھی نہ کہیں۔ ابھی اس کے جانے کے بعد میں نے شور مچا دیا کہ میں شادی کروں گی تو ٹینا کے کزن سے ہی کروں گی،
ورنہ نہر میں کود کر جان دے دوں گی۔ اصل میں ٹینا کے کزن سے بہت متاثر ہوئی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ میں اس کی دولت سے زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ وہ اتنا امیر تھا، اس کی امیری کے آگے میرا کزن جس سے میری منگنی ہوئی تھی وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی قیمتی کار، بے بہا دولت کا سن کر میرے اندر لالچ آ گیا اور میں نے یہی سوچا کہ ایسی زندگی، ایسی قسمت والی زندگی ہونی چاہیے، نہ کہ میری بہن کی۔ ایک بار پھر سے میں نے گھر میں فساد ڈالا۔ مجھے خود قرض اور مطلب پرست کہا گیا، مگر میں سب باتوں اور تانوں سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ صرف اپنا مستقبل سنوارنا تھا اور اس کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔ یوں میں نے لڑ جھگڑ کر روہیل سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ شادی کر کے میں بہت خوش تھی، کیونکہ میں جو چاہا وہ پا لیا، جو خواہش کی وہ پوری ہوئی۔ مجھے شادی پر ہیرے کی انگوٹھی اور اس نے بہت سارا سونا دیا۔ یہ شادی میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف کی تھی اور ان کی کوئی رضامندی شامل نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اماں نے کہا کئی بار کہ ہم نے تو بڑی کا رشتہ وانی کرنا تھا اور تم اپنی ضد لے بیٹھی۔ وہ لوگ ہمارے معیار میں بہت اچھے ہیں اور لڑکے کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں۔ ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، مگر میرا تو تھا نا، کیونکہ میں ٹینا کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت مخلص تھی اور میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ٹینا کا کزن تھا اور اس لیے میں بے فکر تھی۔ شادی کے بعد تو میں جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی، کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ لیکن کچھ ہی مہینے سکون سے گزرے تھے کہ مجھے لگنے لگا شاید وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں ہے، کیونکہ اکثر جب بھی اس کو کال آتی وہ میرے سامنے سے اٹھ کر چلا جاتا اور میرے سامنے بات نہ کرتا۔ جب میں پوچھتی تو کہتا میں دوست سے بات کر رہا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، وہ واش روم میں تھا اور اس کا موبائل بیڈ پر۔ اسی وقت اس کا فون بجا تو میں نے فون اٹھا لیا۔ آگے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ میں نے جب ہیلو کہا تو فون کٹ گیا۔ اسی وقت وہ بھی باہر نکل آیا۔ مجھ پر بہت چیخا کہ میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کا فون کیوں اٹھایا۔ میں نے جب پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی تو کہنے لگا وہ میری کلائنٹ ہے۔ وہ غصہ ہو کر باہر چلا گیا۔ اگلے دن اس نے خود ہی معافی مانگ لی کہ اسے میرے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا، مگر میں الجھن میں تھی کیونکہ اس لڑکی کی آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میرے دل میں گرہ لگ چکی تھی، لیکن جب بھی میں اپنے شوہر کی طرف سے شک میں مبتلا ہونے لگتی تو وہ میرے لیے بیش قیمت تحفے لے آتا اور میں خاموش ہو جاتی۔ لگتا تھا کہ شاید وہ کسی لڑکی کے ساتھ چکر چلا رہا ہے، مگر مجھے کیا علم تھا کہ مجھے دھوکہ دینے والی نہیں بلکہ میری اپنی دوست ہوگی۔ وہ ٹینا تھی جس کو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھا تھا اور اسی کی وجہ سے آج ہمارا جھگڑا ہوا اور آخر میں ابھی اپنے گھر میں نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ چلتا تو تانے دیتے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے وہ لڑکا اچھا نہیں، اور یہ بات تو میں بھی سمجھ چکی تھی کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، کیونکہ لڑکیوں سے دوستی رکھتا، شراب پیتا۔ مگر اب جب اس نے حلالے کے بدلے میں پیسوں کی پیشکش کی تو میں یہی پلان بنایا کہ اس کی ساری دولت اپنے قبضے میں کروں گی اور پھر اسے چھوڑ دوں گی، پھر چاہے وہ ٹینا سے شادی کرے یا کسی اور سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے سوچ لیا کہ دولت کے لیے میں اس سے شادی کروں گی اور اب دولت کو حاصل کروں گی۔ میں انہی سوچوں میں مصروف تھی کہ وہ ٹینا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اسے کہا ہاں تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرو گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، میرے ہی شوہر کو پھانسو گی، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ وہ کہنے لگی تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں اگر چاہتی تو تمہاری شادی اس سے کروانے کی بجائے خود اس سے شادی کر لیتی، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کل کلب میں اس نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی اور میں اسے چھوڑنے آ گئی تھی تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اس کی وضاحت سن کر مجھے یقین آ گیا، کیونکہ اگر وہ واقعی چاہتی تو اس سے شادی کر سکتی تھی۔ وہ یہاں مجھے وضاحت دینے آئی تھی۔ میں نے کہا اب کیا فائدہ، اب تو طلاق ہو گئی ہے۔ کہنے لگی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ تمہیں تو طلاق دینا چاہ رہا تھا، اس کو بس کسی موقع کی تلاش تھی، اس نے جان بوجھ کر تمہیں طلاق دی۔ میں پریشان ہو کر کہا مگر وہ تو حلالے کا کہہ رہا ہے۔ ٹینا نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اس کی کسی بات کا یقین مت کرنا، اگر حلالے کے لیے ہاں کی تو پھنس جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور پوچھا کیا مطلب اس بات کا، مگر اس سے پہلے وہ اپنی بات کا مطلب بتاتی میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور بات وہیں رہ گئی۔ شاید وہ یہ بات اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا اور موبائل دکھا کر کہا کہ کال پہ بات کر لینا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی۔ میرے شوہر کے بارے میں یہ سچ
کہ اس نے جان بوجھ کر مجھے طلاق دی، مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ صبح میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہا تھا کہ اس نے مجھے نشے میں طلاق دی، اور اب ٹینا کہہ رہی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ ٹینا تو اس کی کزن تھی، پھر اس نے یہ سب کیوں مجھے بتایا؟ ان دونوں کا کیا مقصد ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت سارے سوال تھے جو الجھن پیدا کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، بہت جلد ہمارا حلال ہوگا، تب تک تم دوسرے کمرے میں رہ سکتی ہو۔ میں دوسرے کمرے میں آ گئی۔ ان دونوں کے رویے مجھے الجھا رہے تھے۔ جانے کیا بات تھی، رات میں نے اسی کمرے میں گزاری۔ رات کے وقت مجھے ٹینا کا فون آیا، کہنے لگی تم اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ نہیں ہو، بلکہ اب تو وہ تمہارا شوہر بھی نہیں ہے، تو تم کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ میں نے کہا تم ایسی کیوں بات کر رہی ہو، وہ تمہارا کزن ہے نہ، اب تمہیں اس میں کیا خرابی نظر آ رہی ہے، جبکہ تم نے ہماری شادی کروائی تھی۔ وہ شرمندگی سے بولی مجھے بس یہی معلوم تھا کہ وہ تھوڑی بہت ڈرنک کرتا ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ کچھ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ تمہارے ساتھ بھی اب اس کا کچھ برا کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد سن کے میں ڈر گئی۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ یہ تو سچ تھا کہ مجھے مشکوک قسم کی حرکتوں میں شامل لگتا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ معاملات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ وہ میرے ساتھ کچھ برا کرے گا۔ ٹینا کہنے لگی اس کی کسی بات پر ہرگز نہ آنا، بس صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل آنا۔ میں نے پریشانی سے کہا میں کہاں جاؤں؟ گھر نہیں جا سکتی، وہ معاف نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگی جب تک تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے تم میرے پاس میرے گھر آ جاؤ، مگر روہیل کو یہ بات ہرگز نہ بتانا۔ میں نے تمہیں یہ سب کہا۔ ساری رات میں اسی الجھن میں گزار دی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا ایک چھت کے نیچے اس کے ساتھ رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے جب تک حلالہ نہیں ہو جاتا۔ میں نے صبح اس کے گھر سے نکلنے بعد اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا تو ٹینا کا فون آ گیا۔ میں نے کہا کہ آتے ہوئے گھر سے ساری جویلری بھی لے آؤ، تمہارا حق ہے ان چیزوں پر، کیونکہ بعد میں یہ سب تمہیں نہیں ملیں گے۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، مگر ساری جویلری بھی ایک بیگ میں رکھ لی اور اس کے گھر چلی گئی۔ ٹینا نے مجھے چھت پہ رہنے کا ایک کمرہ دیا اور کہا اپنا موبائل بند کر دو اور کسی سے کسی قسم کا رابطہ نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ جائے، جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا۔ میں خاموشی سے اس کی بات مانتی رہی اور چلتی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ جب روہیل گھر آ جائے گا تو مجھے نہ پا کر بہت پریشان ہوگا، جانے میں نے ٹینا کی باتوں میں اعتبار کر کے اچھا بھی کیا ہے یا نہیں۔ مگر پھر سوچا وہ میری دوست ہے، کچھ غلط کیسے سوچ سکتی ہے۔ موبائل بند کر کے پہلے میں نے آخری میسج دیکھا تو روہیل نے لکھا حلالے کا انتظام ہو گیا ہے، میں گھر آ رہا ہوں اور تم بہت امیر ہو جاؤ گی کیونکہ حلالے کے بدلے میں تمہیں پیسے ملیں گے۔ یہ میسج پڑھ کر میں سکتے میں آ گئی۔ پیسوں کا لالچ مجھے بار بار گھر واپس جانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ میں بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں چوری چوری اپنے گھر جاتی ہوں، کیا پتہ ٹینا میرے شوہر پر شک کر رہی ہے۔ میں چپکے سے نیچے اتری اور اپنے شوہر کے گھر واپس آنے سے پہلے دوبارہ گھر چلی گئی۔ میں اسے ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آیا اور آتے مجھے کہنے لگا چلو ہم ابھی اور اسی وقت حلالہ کریں گے۔ میں تجسس میں ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی کہ جانے کس چیز سے میرا حلالہ کرانے لگا ہے۔ اسے کسی کی کال آئی تو وہ سنتے ہی باہر چلا گیا۔ مجھے شک ہوا کہیں پھر سے وہ کسی لڑکی کی بات تو نہیں کرنے لگا۔ اس نے کہا اس کے پیچھے چلی گئی تاکہ اس کی بات سن سکوں۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا ہاں جی مال تیار ہے، بس میں اسے لے کر یہاں سے نکلنے والا ہوں۔ جناب بتایا تو ہے اب وہ میری بیوی نہیں، اسے طلاق دے چکا ہوں، بس اب وہ آپ کی ہوئی، میرے پیسے تیار رکھیں۔ وہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا تھا مگر میرے حواس سن ہو چکے تھے۔ دل پھٹنے جیسا ہو گیا۔ ٹینا ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی نیت نہیں تھی ٹھیک، مگر میں ہی پاگل تھی جو اس گھر سے نکلنے کے باوجود دوبارہ اس کے جنگل میں پھنسنے کو آ گئی تھی۔ میں نے اپنا جویلری والا بیگ اٹھایا اور اس کو باتیں کرتا چھوڑ کر جلدی سے اس کے گھر سے نکل کر ٹینا کے گھر پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت غصے میں بولی تم بغیر بتائے کہاں چلے گی؟ میں اتنا پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، سوچا مگر پھر بھی جھوٹ کہہ دیا۔ میں اپنے گھر والوں سے ملنے گئی مگر انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور نہ ہی گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ میں نے محسوس کیا میری اس بات سے جیسے وہ خوش ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے کہنے لگی افسوس ہوا سن کر، تمہارے گھر والوں کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے،
चाहिए था। शाम को वो आई तो मुझे कहने लगी मेरे साथ चलो। मैंने पूछा कहाँ? तो कहने लगी एक पार्टी में जाते हैं ताकि तुम्हारा मूड बेहतर हो जाए। मैं जाना तो नहीं चाहती थी मगर चलेगी ताकि वो कहीं बुरा ना मान जाए। मैं तैयार होकर इसके साथ एक घर में चली गई मगर वहाँ जाकर हैरत के साथ साथ परेशानी हुई क्योंकि वहाँ हम सिर्फ 3 ही लोग थे। जिस बूढ़े आदमी के घर आए वो अजीब आदमी था और मुझे अजीब नज़रों से घूरते जा रहा था। टीना वॉशरूम का कहकर चली गई। जब ज़्यादा देर होगी तो मुझे तशवीश हुई। मैंने कहा टीना कहाँ है? तो वो कहने लगा वो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वो चली गई है। मैं घबरा के खड़ी होगी और कहा ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? मैं भी घर जा रही हूँ। मुझे किसी गड़बड़ का अंदेशा लग रहा था इसलिए मैं उठ खड़ी हुई मगर इस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी स्मातों पर बम फोड़ा ये कह के कि वो मुझे यहाँ इस आदमी के पास छोड़ने आई थी और बदले में पूरे 50 लाख लेकर गई है। मेरा तो बुरा हाल था। काटो तो बदन में लहू नहीं। टीना मुझे धोखा देगी वो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस आदमी की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। मैंने लम्हा ज़ाया किए बिना वहाँ से दौड़ लगा दी और एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। जल्दी से पुलिस को कॉल मिलाई और इस बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। किसी भी वक्त वो अंदर आ जाते। मेरा रो रो के बुरा हाल। मुझे मेरे लालच ने ये दिन दिखाया कि मेरी इज्जत खतरे में थी। पहले शोर की तरफ से धोखा मिला और फिर दोस्त की तरफ से। मैंने सच्चे दिल से तौबा की मुझे बचा ले मालिक। आज के बाद बड़ा लालच नहीं करूँगी। शायद रब को मेरी आंसू पे रहम आ गया क्योंकि ऐन उसी वक्त जिस वक्त दरवाज़ा टूटा उसी वक्त पुलिस आ गई। मैंने रोते हुए सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ। पुलिस ने रोहेल और टीना को भी गिरफ्तार कर लिया और तहकीक के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला मेरा साहब शोहर रोहेल और टीना मिलकर एक ग्रोह के लिए काम कर रहे थे जो मेरी जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को जो अमीर होना चाहती है उनको अपने जाल में फांस जाते हैं और फिर रोहेल इनके साथ कुछ दिन गुजार कर किसी बहाने लड़की को तलाक दे देता है और फिर हलाले के बहाने लड़की को आगे भेज देता है। टीना ने जानबूझकर मुझसे दोस्ती की और रोहेल से शादी करवा दी। कुछ अरसे सब ठीक चलता रहा मगर फिर पैसों को लेकर इन दोनों के दरमियान अनबन होगी तो इसने अपना काम गंदा अलग कर लिया और रोहेल से बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। रोहेल मुझे अरब के एक शेख के हाथों 1 करोड़ में बेच चुका था मगर वो टीना को बहुत कम कमीशन दे रहा था जिसकी वजह से टीना ने मुझे अपनी बातों में उलझाया और अपने घर ले आई और मेरा सौदा करके मुझे इस अयाश अमीर बूढ़े के घर ले आई। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई वरना मेरा हाल भी वही होता जो मुझसे पहली लड़कियों का हो चुका था। पुलिस ने इनके पूरे ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। मैं अपने घर गई अपने वालिदैन के पाँव पकड़ गई उनसे माफ़ी मांगी क्योंकि मैं अपने लालच के हाथों बर्बाद होती हुई बची थी और अब मुझे अच्छे से समझ आ चुका था कि कितनी गलत थी मैं जो पैसों के लालच में हद से गुजर गई कि आपने इतने अच्छे कज़न को ठकरा दिया जिससे मेरी मंगनी हुई थी। अब तो वो मुझे मिल भी नहीं सकता था क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी इससे हो गई थी और अब मैं तन्हा थी खाली हाथ थी क्योंकि मुझे आज तक वो जो ज्वेलरी देता रहा वो सब नकली थी। मैं आज भी वहीं खड़ी थी जहाँ से शादी से पहले 1 साल और अपनी कीमती जज्बात एक शख्स के लिए ज़ाया करने के बाद मेरे हाथ कुछ नहीं लगा था।